جی ناظرین، بریک کے بعد آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کی زیر قیادت جو نیا اتحاد ہے وہ چین کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے دنیا میں محاذ کھولنے جا رہا ہے، اور پاکستان کو اس حوالے سے کن خطرات کا اور چیلنجز کا سامنا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور یہ سب ایک تو آپ نے بات کی کہ جی چین کے خلاف جو ہے وسائل تین ملک انہوں نے سلیکٹ کیے، رشیا، چین اور انڈیا، کہ تینوں وہ ملک ہیں کہ جو پلی ہوئی گائیں ہیں، جو وار افورڈ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تینوں کی ڈیموگرافی کو دیکھتے ہیں۔ انڈیا کے اندر 25 کروڑ مسلمان ایسے ہیں کہ اگر آگ لگا دی جائے تو انڈیا کا بذات خود تباہ بربادی کا سامان شروع ہو جاتا ہے۔ چائنا کے اندر 16-17 کروڑ مسلمانوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ 2009 سے اوگر کے خلاف شروع ہوئی ہے ساری پوری کمپین چل رہی ہے اور ویسٹرن میڈیا اس کو اٹھالتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا انہوں نے کہا تھا روس میں 47% جو آرمی ہے وہ مسلمس کی ہے، یعنی اس کا تتارستان کا مسئلہ، اس کا چچنیا کا مسئلہ، باقی ہر چیز، اور وہاں پر بھی ایک کیفیت بن سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اس وار کو ہم چلائیں گے کیسے۔ انہوں نے کہا تھا افغانستان جو ہے وہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی انسرجنسی بلٹ اپ ہوئی گئی ہے۔ افغانستان کو سٹیبلائز ہونے کے بعد وہاں پر ایک جہادی فورس جو ہے وہ کسی نہ کسی سینٹر میں شفٹ کر دی جائے گی، اور وہاں پر جب شفٹ ہوگی تو وہ سارا کچھ آگے چلے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ اس کی جو آرگنائزیشنل ایبلٹی ہے کسی بھی وار کو کنٹرول کرنے کی، جیسے انہوں نے افغان 2 واریں کنٹرول کی ہیں، تو یہ بہت زیادہ پاکستان کو اور اس کو ساتھ ملا کے ایک بہت بڑا بلاک بن جاتا ہے، جس کو انہوں نے پھر افغان پاکستان بلاک بنایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہر سفارت خانے پہ پاکستان افغان کا آ گیا تھا، بورڈ بن گیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اب ہم افغانستان کے معاملات ختم کریں گے۔ تو سب سے پہلا معاملہ ختم کیا گیا تھا اسامہ بن لادن کا انتقال۔ جیسے بھی کیا انہوں نے 2011 میں اس کو اڈاپٹ کیا ایز اے پالیسی۔ اب حالت یہ ہوئی ہے کہ چائنا نے سب سے پہلے احتجاج کیا تھا۔ چائنا نے اس کے بعد ایک رuthless کمپین شروع کی اپنے اس کے اوپر۔ چائنا نے پاکستان کو بھول گیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کچھ کرنا ہے یا کچھ۔ چائنا نے دنیا کے 68 ملکوں کو ملا کے ایک بہت بڑا بلٹ اینڈ روڈ کا ایک سسٹم بلٹ اپ کیا۔ چائنا نے دنیا کے کم کم 23 ملک ایسے تھے جس کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، اس میں سری لنکا شامل تھا، تاجکستان شامل تھا، افریقہ کے ممالک شامل تھے، لیٹن امریکہ کے شامل تھے، جس کے بارے میں امریکہ چیخا کہ چائنا جو ہے یہ لوگوں کو ڈیٹ کا غلام بنا رہا ہے۔ تو اتنی رuthless کمپین تھی جس کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے گھبرا گیا۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہوئی کہ جو رشیا جو تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک نیا ملائن، ایک کینسر یورپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، جس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ یوکرین کی کرائسس پیدا ہوئی۔ یہ وہ سارے کا سارا گیم کہاں آ کے رک رہی ہے؟ لداخ کے کونے پہ آ کے رک رہی ہے۔ یہاں سے شروع کرنا کام ہونا ہی عثمان صاحب، یہ کونا اگر جس کے قبضے میں آ گیا اس نے چین کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ چین جو بھی کر لے 68 ملکوں کے ساتھ رابطہ گردن ہے نا، گردن۔ تو اب آخر میں انہوں نے طے کیا کہ نہیں، 2019 کے دسمبر میں پینٹاگون کی اسٹریٹجی ہے جو ہم نے ڈسکس بھی کی ہے، جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی آئی، اس کے اندر یہ کویڈ بنا۔ یہ کویڈ کی آپ کو میں نے رپورٹ سنا دی۔ اس وقت اسیسمنٹ یہ ہے کہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے ایک وار جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اب اس وقت ہم نے اس کو سپورٹ کیا۔ دوسری طرف جو ہے کہ مشرق وسطیٰ کو امریکہ نے اس وقت چھوڑ دیا اسرائیل کے اوپر۔ وہ تم خود نپٹو، تم اب کس قابل ہو گیا، یو آر کیپیبل انف۔ وہ اسرائیل جا رہا ہے، اس نے آدھے عرب خرید لیے ہوئے، یو اے ای اس نے خرید لیا ہوا ہے سب کو۔ یعنی اتنا حالت ہے خوف زدگی کی یہ ساری کی کہ جرمنی اور انگلینڈ کا میچ ہوا ہے، پورا ہال پورا تالیاں بجا رہا تھا، سب کو ہو رہا تھا، اور حرم خالی ہے۔ وہ بھی ویڈیو بڑی سرکولیٹ کر رہی، یعنی جرمنی کمال ویڈیو ہے۔ اب یہ ٹوٹل جسے کہتے ہیں کلیپس کر دیا ہے پورے کے پورے ایڈمنسٹریشن۔ شام کے اندر اس وقت امریکہ وہاں پر دوبارہ عراق پہ انہوں نے حملہ کیا ہے پچھلے دنوں شام میں۔ اب یہ ہے سینیریو، یہ اس پہ ہوئی ہے بریفنگ۔ اب پتہ نہیں کیا اس کی بریفنگ کہتے ہیں، اس پہ بریفنگ ہوئی ہے کہ ہم کھڑے ہیں ورج کے اوپر اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں پہلی بات ہے کہ افغانستان کے بارے میں بیان بازی بند کرنی چاہیے۔ آج ملا عبدالغریب برادر نے خط لکھا ہے، اس نے کہا جو معاملہ، کس کو خط لکھا ہے؟ پوری دنیا کو خط لکھا۔ اچھا، کھلا خط لکھا۔ اس نے کہا دیکھو جو افغانستان کے آئندہ مستقبل ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے گفتگو ہی نہیں، آپ کیوں پریشان اس کو چیا مہیا نہ کرو، ہم خود بیٹھ کے کر لیں گے، ہمارا ملک ہے، ہم رہیں گے۔ ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں دنیا پوری ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی، ہمارے ملک کے لوگ، آپ لوگوں کو تکلیف کیا ہو رہی ہے کہ ہر بندہ، ہر پاکستان کا ٹی وی چینل، ہر دوسرے کا چینل، ایران کا، تاجکستان کا، انڈیا کا چینل، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ، ہم اپنا مسئلہ خود۔ امریکہ جا رہا ہے،
ہم افغان ہیں, ہم اپنے آپ چلے یہ تو ہوگی, آج کی بریفنگ بھی ہو گئی, سارے پارلیمنٹ لیڈر پہنچے بھی, بیٹھے بھی, لیکن کیا ان چیلنجز کے بعد بھی ہم جو چہرہ قوم کو دکھا رہے ہیں آپس میں لڑائی کا, لڑنے کا, گالیاں دینے کا, وہ سلسلہ ہم جاری رکھیں؟ نہیں بالکل نہیں. کیا رکھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ کل اب شاہ محمود قریشی اور بلاول کی جو ہوئی ہے, جس نے کہا فون ٹیپ کرو, ٹھیک ہے, اب جب بلاول ایسے لگ رہا ہے جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں فون ٹیپ کرو, ہوتا ہے نا آپس میں یاری دوستی میں فون ٹیپ کرو, جو بھی ہے, لیکن غلط ہے. اب آج عمران خان کا نہ جانا بہت مایوس کن ہے. کچھ بھی آپ کہہ لیں, آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے, آپ کو یو بٹھانا آر دا چاہیے. پرائم منسٹر آف دس کنٹری. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں سب دودھ, لیکن انہوں نے ایک بیانیہ ایک تخلیق کیا ہوا ہے کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. پی ٹی آئی میں دودھ کے دھلے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. بالکل غلط بات ہے. یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ از پرائم منسٹر ایوری باڈی. اگرچہ کہ میں جمہوریت کو نہیں مانتا, کیونکہ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی جمہوری نظام کے اندر ایوری باڈی کا پرائم منسٹر, نریندر مودی ایوری باڈی کا پرائم منسٹر ہے, بینجامن نیتنیاہو ایوری باڈی کا پرائم منسٹر ہے. اس لیے عمران خان بھی جمہوریت میں ہوتا ہی یہی ہے, اپنے پارٹی کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی ملک میں ان چیلنجز کے بعد؟ مشکل لگتا ہے. کچھ تھوڑا ہم سمجھداری کا مظاہرہ اللہ کرے خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہم جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہوں, فورسز وہاں پر کھڑی ہوں, اور ہم تو ایک بات یاد ہے کہ عثمان صاحب 5 لاکھ 7 لاکھ فوج جنگ نہیں لڑا کرتی, قوم لڑا کرتی ہے, 5-7 لاکھ کچھ نہیں. اچھا, ایک اور محاذ ہے جنگ کا, وہ ہے اسرائیل. اور اسرائیلی جو یہودی ہیں وہ بڑی مہنگی مہنگی قبریں کہاں خرید رہے ہیں. 1,100,000 کتنے کی قبر ہے؟ $1,00,000. اور اس قبرستان کو کس کا نام دیا گیا ہے؟ اس کا نام دیا گیا ہے انہوں نے بیت المقدس کا. اس کو 70,000 Jews from Isfahan will pledge allegiance to allegiance. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ وہاں سے ہے. اچھا, یہ انہوں نے پورے کا پورا جو ہے یہ سارے کا سارا انہوں نے اسرائیل کی خبریں چل رہی ہیں کہ 35 ایکڑ کا کمپاؤنڈ جو ہے ریفرڈ ایز حرم شریف کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایکڑ جو ہے. لیکن اس کو نام کس کا دیا گیا؟ دجالی قبرستان کیا کہا؟ نہیں, دجالی قبرستان ہم مسلمان کہہ رہے ہیں نا. لیکن وہ مطلب ان کا سوچ کیا ہے؟ ان کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہمارا 3rd ٹیمپل ہے, اس ٹیمپل کے قبرستان میں اس وقت کا قبر پہلے بکتی تھی زمین, جگہ, اور جگہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا. ایلاد ایک کمپنی ہے بہت بڑی, سب سے پہلی کمپنی بنی تھی 1901 میں. صحیح ہے. 1901 میں جو کمپنی تھی وہ یروشلم کے باہر زمینیں خریدتی تھی. ایلاد کمپنی بنی تھی 1980 میں, یہ یروشلم کے اندر کمپنی خریدتی تھی زمینیں, اور لوگوں مسلمانوں کے. اس کمپنی کے اندر اکثر ملازم جو ہیں وہ یروشلم کے مسلمان ہیں. صحیح. اور وہ مثلا وہ مجھ سے مکان لیا, حالانکہ وہ لیز پہ دیتے ہیں صرف, وہ مکان جو ہے اس کے اوپر جا کے 1 لاکھ کا مکان ہے, 15 لاکھ کا خریدا جائے. وہاں پہ یہودیوں کی کالونیاں, بستیاں بن رہی. اب انہوں نے اس علاقے کے اندر بیت المقدس کے ساتھ جو مسلمانوں کا علاقہ ہے وہاں کہتے ہیں ہم قبرستان بنائیں گے مسجد اقصیٰ کا, اور اس مسجد اقصیٰ میں 1 کروڑ پہ. اب ہر بندے کے پاس پرچی ہوگی, جب یوں آئے گا نا بات کہ میں بابے نے دفن ایسے کرا تو میں مائی نے دفن کر, یہ والی کیفیت جو ہے وہ خاص طور پہ مقدس قبرستان. حالانکہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ جنت البقیع میں آپ دفن ہو گئے تو اب اس کے بعد جنت البقیع میں عبداللہ بن ابی بھی دفن ہے. سارے مدینہ کے منافقین وہیں دفن ہوئے تھے. اعمال کی بنیاد پہ جانا ہوتا ہے, قرب اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن آپ کا ایمان ضروری ہے. آپ حالت ایمان میں نہیں ہیں تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. چلیں جی, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آئیں گے. اور ایک اہم ایشو وہ ہے لوڈ شیڈنگ, جس کا عوام کو سامنا ہے لیکن کوئی پرسان حال نہیں.